أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن به ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. معزز ناظرین اور سامعین، آج ہم لوگ تیسرا پارہ کی تفسیر اور ترجمہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہی جائے اور سنی جائے اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو درجہ بدرجہ یکے بعد دیگرے بھیجتے گئے اور وقتاً فوقتاً بھیج کر کے ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کو بڑھاتے گئے اور ایک دوسرے پر فضیلت بھی دی گئی. جیسے کسی نبی کو روح القدس کے ذریعے سے مدد کی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور کسی سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کی، اور پھر مختلف کیا ہے فضیلت الگ الگ فضیلت دی ہے. وہی چیز یہاں بیان کیا گیا ہے. اور نبیوں کے آنے کے بعد پھر بعد کے والے لوگ پچھلے جو آئے وہ سب لڑنے لگے آپس میں. تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے کیا ہے کھلی ہوئی نشانیاں آنے کے بعد بھی لڑنے لگے، اور کچھ لوگ ایمان والا بن گئے اور کچھ کافر ہی رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ اللہ کرے گا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اس کے بعد ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ایک سیاہ راہ ہے، ایک سیاہ راہ ہے، اس میں نہیں پڑنا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، کہ وہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہیں گھسنا ہے. پھر پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو کہا کہ وہ ایک سمندر سے بھی کیا ہے گہرا چیز ہے، اس میں نہیں پڑنا ہے. تو اس سے کیا معلوم چلا کہ تقدیر کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہیے. ترجمہ دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں، یہ پیغمبر جو وقتاً فوقتاً ہم نے بھیجا، وقتاً فوقتاً جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ رسول ہیں. فضلنا، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہے جس نے اللہ سے گفتگو کی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے کو بلند کیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے سے مدد کی، تائید کی، مدد کی.
ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے پیچھے ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد وہ نہیں لڑتے نہیں جھگڑتے، اور اگر اللہ چاہتے تو ان سے پیچھے والے ان کے بعد والے ان کے پیچھے والے لوگ ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد نہیں لڑتے۔ مقتتل الذین وہ لوگ من بعدی جو ان کے بعد آئے، من بعدہم ان کے بعد آئے یعنی رسولوں کے بعد آئے، پیغمبروں کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکے تھے کھلی نشانی، یعنی اور اگر اللہ چاہتا ان کے بعد کے لوگ ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد جو جھگڑا لڑے وہ جو کیا ہے کھلی نشانیاں آنے کے بعد وہ نہیں لڑتے۔ ولیکن اختلافوا لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر تو ان میں سے بعض نے ایمان لایا اور ان میں سے بعض کافر ہی رہے، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ کافر ہی رہے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا اور اگر اللہ چاہتا تو نہ قتل کرتے وہ لوگ، ولیکن اللہ یفعل ما یرید اور لیکن اللہ چاہتا ہے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تقدیر ہے اور اس میں جو کیا ہے نہیں پڑھنا چاہیے، تقدیر میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اس کے حد تک جو کیا ہے نہیں جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم اللہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دیا اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ کوئی سودا ہوگا نہ اعمال کا کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی سفارشی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارشی۔ الگ الگ ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے پھر ملا کے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو، یا ایھا الذین اے لوگو، اے وہ لوگو آمنو جس نے ایمان لایا، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، من قبل پہلے سے، ان یاتیا یہ کہ آئے، یوم وہ دن، لا بیع جس میں کوئی بیع سودا نہیں ہوگا، ولا خلۃ اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ سفارشی۔ اب ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا اس دن آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا اعمال کا اور نہ دوستی اور نہ سفارشی، والکافرون هم الظالمون اور کافر انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہا ہے۔ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بڑی فضیلت دی ہے، آیت الکرسی کی۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کا مقام بہت زیادہ ہے۔ سنیے اس کا ترجمہ۔ ہر گھر میں جو کیا لوگ اس کو رکھتے ہیں اور خصوصاً پڑھتے بھی ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز روک نہیں سکتا ہے، یعنی موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کو یہ کیا ہے جان کا خطرہ ہے، اس کے بعد پھر یہ کیا ہے وہ جنت میں جائیں گے مرنے کے بعد۔ تو آیت الکرسی کی اتنے فضیلت ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے، خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حی زندہ ہے، قیوم تھامے ہوئے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ اونگتے بھی ہیں نہ نیند۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کیا ہے یہ سب چیزوں سے پاک ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور سونا اور اونگنا یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس اس کے اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ہے جو سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، یعنی لوگوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے انسانوں کے وہ بھی، یعنی جو کچھ انسان کے سامنے ہو رہا، جو کچھ پیچھے ہو گیا، سب کچھ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں۔ ولا یحیطون بشیء، اور اس کے علم میں سے کوئی چیز دسترس نہیں کر سکتے مگر جسے چاہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا علم ہے اس کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، الا بما شاء، مگر جسے چاہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ تھوڑا بہت جو بھی عطا کیا ہے، جیسے نبیوں کو عام انسانوں سے زیادہ علم دیا گیا، نبیوں کو، عالم علماء کو ان کو جو کیا ہے عوام سے زیادہ علم دیا گیا، عالم علماء سے جو کیا ہے زیادہ نبیوں کو دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دے دے، لیکن اللہ کو جتنا علم ہے اتنا کسی مخلوق کو اتنا علم نہیں ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہوگا، کیا چیز نہیں ہوگا، کب سے شروع ہوگا، کب تک ختم ہوگا، سب چیزوں کے جو کیا ہے اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کو فرمایا لا یحیطون بشیء من علم، کہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا دسترس نہیں کر سکتا، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے، الا بما شاء، مگر جسے چاہے۔ غیب کے چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین پر حاوی ہے، آسمان اور زمین پر حاوی، آسمان اور زمین کے گھیرے ہوئے ہیں، اور گھیرے ہوئے ہیں، حاوی ہیں اس کی کرسی آسمان اور زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو تھکاتی نہیں ان کی حفاظت میں، اور یا اس کو حفاظت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ، کوئی دشواری، کسی طرح کو کوئی پریشانی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے ہدایت ظاہر ہو گئی اور گمراہی الگ ہو گئی، یا یہ کہیے کہ تحقیق کے ہدایت ظاہر ہو گئی، واضح ہو گیا، گمراہی سے الگ ہو گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط رسی کو ہاتھوں سے پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والی نہیں، جدا ہونے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں ایک چیز دھیان سے سنیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ کے اندر ایک عورت کا بچہ جب ہوتا تھا تو مر جاتا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ جب میرا بچہ ہوگا اور زندہ رہ جائے گا تو میں اس بچہ کو یہودی بنا دوں گی۔ تو یہ جب اس عورت نے کہا کہ یہودی بنا دوں گی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ جو کیا ہے کسی بھی دھرم میں رہے،
لیکن دین اسلام جو کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت حسین ایک صحابی ہیں، یہ ایمان لے آئے، پہلے عیسائی تھے۔ تو مدینہ میں یہ ہوا کہ جو بنو نذیر کے لوگ تھے، یہودی کے جو کیا ہے ایک گروپ تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو بنو نذیر کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو جلا وطن کرنے کا حکم ملا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی نے جو کیا ہے کہا جلا وطن ان لوگوں کو کر دے، بھگا دینا ہے اس شہر سے، یہاں رہنے نہیں دینا ہے، ایمان لائے گا تو رہنے دینا ہے۔ تو اس وقت جو کیا ہے بہت سے انصاری صحابیات یہ سب کہنے لگے کہ ہمارے بچے بھی جو کیا ان لوگوں کے ساتھ ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہیں۔ بہت جو کیا اس میں سے حضرت حسین یہ کہنے لگے کہ ہم جو کیا ہم بھی عیسائی تھے، ہم مسلمان ہو گئے، اور ہمارے 2 بیٹے بھی عیسائی ہیں ابھی، اور وہ چلے جائیں گے، باہر کر دیا جائے گا تو باہر چلے جائیں گے، تو اس لیے ہم ان کو جو کہ زبردستی جو کیا ہے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنوا لیں گے اور ایمان جو کیا قبول کروا لیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، خود بخود جو کیا آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ اس لیے قد تبین الرشد من الغی، کیا ہدایت جو کیا ہے اور گمراہی سے ظاہر ہو گئی ہے، الگ بیان کر دیا گیا ہے، گمراہی بھی الگ ہے، ہدایت بھی الگ ہے، صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ سب گمراہیاں ہیں، یہ سب ہدایت کی چیزیں ہیں۔ اب جو کیا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی بھی آئے داخل ہو جائے، آ سکتا ہے، نہیں آئے تو کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز جو کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا جتنے بھی احکامات ہیں اس میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر نہیں جو کیا ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو کہنے پڑے گا پڑھنے کے لیے، یہ لا اکراہ فی الدین میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بولنے پڑے گا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہو جائے گا، اس کو کہنا پڑے گا۔ کوئی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، صاحب استطاعت آدمی حج جو کیا نہیں کرتا ہے، یا صاحب نصاب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اسے کہنے پڑے گا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں تک کہ جو کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب تک جو کیا ہے، کیونکہ نبی کے جو وفات کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو نبی نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ جو زکوٰۃ کا مال نہیں دے گا تو ہم اس سے ضرور وصول کریں گے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس سے ضرور پڑھوائیں گے، اور جو دین اسلام سے پھر جائے گا، جو مشرک ہو جائے گا، اس سے ہم ضرور جنگ کریں گے اور لڑائی کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو بکر کہ آپ دین میں سادگی اختیار کیجیے۔ تو اس وقت جو کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عمر، زمانے جاہلیت میں جب اسلام سے پہلے جب تم تھا تو اس وقت بہت زور اور شور کے ساتھ اور دبدبا تھا، کیا اسلام آنے کے بعد جو کیا ہے خاموشی ہو جانا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے اگر چلے گئے تو اس کے بعد یہ کیا ہے دین جو کیا ہے دین میں دھبا لگ جائے گا، دین ماند پڑ جائے گا؟ نہیں پڑھنے دیں گے۔ یہ جو ہے کیا ہے لا اکراہ فی الدین کی جو کیا ہے تفسیر آپ کو سنا دیا۔ اب جو ہے آگے دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کے، ولی مانے حامی مددگار دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں ایمان والوں کے، وہ نکالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ان کو، ایمان والوں کو، من الظلمات تاریکی سے الی النور، نور کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم ان کا ولی، ان کا دوست کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ طاغوت کہا جاتا ہے شیطان، شیطانی انسان یا شیطانی جناتی شیطان یا انسانی شیطان، جناتی شیطان یا انسانی شیطان جو بھی ہو، جو یہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دیتا ہو، گمراہی پھیلاتا ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، اس کو طاغوت کہا گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں طاغوت۔
ताबूत ये क्या है, उनके दोस्त और उनका वली कौन है, ताबूत है। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो निकालते हैं उनको नूर से ज़ुलुमात की तरफ, यानी रोशनी से अंधेरा की तरफ, गुमराही की तरफ। ताबूत वही जी, जिन्नाती शैतान या इंसानी शैतान, वो दोनों क्या है, तागुत में शामिल है। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नम वाले, हुम फिहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। ये उसके बाद ये क्या है, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है। सुनिए पहले तर्जुमा। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्या उस शख्स को नहीं देखा, उस शख्स की तरफ नहीं देखा, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, ये कि अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत दी। यानी इस सबब से कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाहत क्यों दी, इसीलिए उन लोग ये क्या है, झगड़ा किया अल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में झगड़ा किया। हुआ था ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो झगड़ा किया नमरूद ने झगड़ा किया था, और नमरूद का दावा था कि ये क्या है, मैं खुदा हूँ, और यहाँ तक कि ये भी दावा किया कि मैं ज़िंदा भी करता हूँ, मैं भी मारता हूँ, ये सब दावा किया था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अच्छा एक काम करो, जब तुम कहता है कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ, तो मेरा खुदा तो वो है जो ज़िंदा करता है और मौत भी देता है, और मेरा खुदा वो है जो मशरिक़ से सूरज निकालता है और मगरिब में डुबाता है, पूरब से सूरज निकाल करके पश्चिम में जा करके सूरज डुबाता है। तो तुम एक काम करो, तुम मगरिब से सूरज निकाल करके मशरिक़ की तरफ, पूरब की तरफ डुबा दो, जब तुम कह रहा कि खुदा है। तो वो नमरूद जो क्या, वो मबहूत हो गया, उसको कोई जवाब ही नहीं बना, क्या जवाब देंगे। उसके बाद उसने क्या किया, जब हार गया तो फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया, और फिर ऐसा हुआ कि आग में भी डलवा दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी डलवा दिया। अच्छा बात ये है कि जब वो मबहूत हो गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये सज़ा दी कि जेल में डाल दिया, तो आग में भी डाल दिया, और आग में डालने के बाद फिर ऐसा हुआ कि कहत साली पड़ गई, भूखमरी, अकाल पड़ गया, लोग जो क्या है भूखे मरने लगे, अकाल पड़ गया। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि सब लोग जो क्या है, वही नमरूद बादशाह बना हुआ था, तो वो उसके पास जा कर के कहता था ऐसा है कि हमारे पास चावल ख़त्म हो गया, गेहूँ ख़त्म हो गया, खाने का अनाज गल्ला सब ख़त्म हो गया, इसलिए दो। तो नमरूद ये कहता था कि तुम किसको मानता है, तुम्हारा खुदा कौन है। तो लोग कहता था कि मेरा खुदा तो आप ही है, हाँ यही कहता था कि मेरा खुदा तो आप ही है। तो ये कहता था। अब इसी तरह जो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में भी खर्चा ख़त्म हो गया, खाना पीना अनाज, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक झोला लेके गए वहीं नमरूद के दरबार में, और कहा कि जे क्या मुझे भी दो। तो उसने कहा ऐसा है कि तू किसको खुदा मानता है। तो कहा मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक़ और मगरिब के जे क्या मशरिक़ से सूरज निकाल कर मगरिब की तरफ डुबाता है, और फिर जे जिंदा को मुर्दा करता है, मारता भी है, जिलाता भी है, सब कुछ। तो कहा तुमको तब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तुमको, जो मुझे खुदा कहेगा उसी को मिलेगा। फिर जो क्या वो वापस होने लगे, वापस होते होते रास्ते में जो क्या है एक मैदान में, वहाँ जा कर के कुछ पत्थरें चुन लिए और कुछ ढेले वगैरह मिट्टी का और कुछ पत्थर उतर भर लिए झोले में भर लिया, और उसको जा कर के घर में दे दिए, घर में रख दिए, और फिर रात में सो गए। सुबह जब हुई तो उसकी बीवी जो क्या है वो झोला खोल करके रोटी पका करके दे दिए खाने के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि कहाँ ये जो रोटी कहाँ से लाए। कहा वही झोला से जिसमें आप आटा लेकर आए थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया अदा की कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए भर के क्या लाए थे, अल्लाह ताला ने उसको बदल दिया कैसे। नबी के जो क्या ये सब अल्लाह ताला के करामात और मोजज़ात हैं,
جو نبیوں کے ہاتھوں میں ظاہر کروائے۔ اس کے بعد جو کیا ہے نمرود کو جو کیا ہے نمرود کے سر میں تو مچھر گھس گیا، ایک مچھر گھس گیا ناک سے، اور وہی مچھر کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا، اس کو پیٹتا بھی تھا، سب کوئی مارنے کا آتا تھا، کھجلانے کا آتا تھا، پھر اسی کی وجہ سے وہ نمرود بھی مر گیا۔ تو کتنے بڑے بڑے جو ہے کیا ہے آئے اور آ کر کے خدائی دعویٰ کیے، کہا کہ ہم خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مال دولت دے دیتا ہے، اس کے بعد دیکھتے نہیں کیسے کہتا ہے کہ ہم جو کیا ہے ہم سے بڑا کوئی نہیں، اور ہم اتنا جتنا کچھ کیے سب ہمارا ہے، ہم ہی محنت کیے تب اتنا ہوا ہے، بہت قربانی دیے ہیں کہتا ہے۔ تو مال دولت آ جانے کے بعد اکڑ اور جو کیا ہے خدائی دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے انسان، تو پھر وہ نمرود کو موت کا گھاٹ اتار دی، وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اسی کے بارے میں یہاں ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا، نمرود نے بھی کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، اور یہاں تک کہ یہ بھی جو کیا ہے آیا ہے کہ اس نے جو کیا ہے جیل خانہ اس کا تھا، حکومت تھی، اور یہ بھی ہے تاریخ میں کہ دنیا کے اندر پوری دنیا میں چار لوگ ہیں، چار لوگ جو پوری دنیا میں حکومت کی، چار بادشاہ، ان میں سے 2 ہندو تھا اور 2 مسلمان، 2 ہندو تھا اور 2 مسلمان، 2 مسلمان تھا، ایک جو کیا ہے یہ ذوالقرنین بادشاہ اور ایک سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، یہ دونوں پوری دنیا میں حکومت کی۔ اور پھر 2 ہندو بادشاہ تھا جو پوری دنیا میں حکومت کی، وہ ایک بخت نصر تھا اور یہ جو ایک نمرود، یہ پوری دنیا میں حکومت کی۔ اب کہنے لگا وہ کہ میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں، اور پھر وہ دکھا دیا کہ جیل خانہ سے قیدی پکڑ کے 2 کو لایا، اور 2 کو لا کر کے قید خانہ سے ایگو کو مار دیا اور ایگو کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا ایگو دیکھو ہم زندہ چھوڑ دیے، ایگو کو مار دیے۔ حالانکہ مارنے جلانے کا مطلب کیا ہے کہ پیدا کرنا، یہ کیا انسانوں کو پیدا کرنا یعنی زندہ کرنا اور پھر موت دے دینا۔ تو جو کیا وہ سوچا کیا 2 آدمی کو لا کر کے ایک زندہ چھوڑ دینا، ایک مار دینا، یہ ہے۔ تو وہ کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب یأتی من المشرق فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرا اللہ، میرا خدا، کہ بے شک اللہ یأتی بالشمس، سورج کو لاتا ہے، من المشرق، مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے لاتا ہے، فأتی بها من المغرب، تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، لے آؤ۔ میرا خدا تو وہ جو مشرق سے سورج نکالتا پورب سے، تم جو مغرب سے سورج نکال دو۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جب مبہوت ہو گیا، مبہوت جان رہے، مان لیجیے کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے، تو اس کو بول دیا اچھا یہ بتائیے کہ جنازے کی نماز میں جو کیا ہے کتنا تکبیر ہے، تو نہیں سکا، اچانک دماغ میں نہیں آنے لگا، مبہوت ہو گیا، تو اس کا دماغے کام نہیں کرنے لگا، لاجواب ہو گیا۔ اب دیکھیے آگے کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم قوم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ فقال کم لبثت
قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك ولم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یہاں سے ایک مسئلہ پھر بیان کیا گیا ہے کہ جب اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ چھت اور وہ گری پڑی تھی اپنے چھت پر، یعنی وہ بستی جو کیا ہے پہلے چھت گر گئی تھی، اس کے بعد دیواریں گر گئی تھی. ایسے بستی سے گزر ہوا اس آدمی کو. وہ آدمی جب وہاں سے گزرنے لگا تو دیکھا کہ چھت بھی گر گئی ہے اور پورا دیوار بھی گری پڑی ہے اور سب لوگ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، سب لوگ مر گئے ہیں، کوئی نہیں زندہ ہے اس بستی میں. تو اس نے کہا کہ اللہ یہ سب کو جو کیا ہے، یہ سب کو کیسے جو ہے کیا ہے زندہ کریں گے؟ یہ سب تو سب مر چکا ہے، تو یہ سب کو کیسے اٹھائیں گے اللہ، کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی سو جاؤ، تم بھی سو جاؤ. پھر اس کو بھی نیند دے دیا، سو گیا. اور سو گیا تو ایسا سویا کہ اس کے ساتھ جو کیا ہے کھانا پینا تھا، کھانا تھا، اور جو گدھا تھا وہ بھی تھا. تو یہ سب جو کیا ہے اس کے پاس تھا، کھانے پینے کی چیز تھا، گدھا بھی تھا، سب جو وہی تھا. اس کے بعد یہ سو گیا. اس کے بعد پھر اس کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہا کتنا دیر تک سویا؟ تو کہا 1 دن. تو پھر کہا اچھا سورج کی طرف دیکھو. سورج کی طرف بولا او نہیں آدھے دن تک جو ہے، زیادہ نہیں، آدھے دن تک سوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں 1 دن اور آدھے دن نہیں، 100 سال تک تم کو سلایا اور 100 سال کے بعد اب تم کو اٹھایا، 100 سال تک. اس کے بعد ایک بوڑھی عورت اٹھی جس کی عمر 120 سال تھی. وہ اٹھی اور اس نے جو کیا اس سے بھیٹ کیا، ملاقات کی، اور کہا کہ عزیر جو کیا، عزیر علیہ السلام جو کیا، عزیر اس کو جانتے ہیں؟ تو کہا عزیر ہم ہی ہیں، ہم ہی عزیر. اور وہ نبی تھے نا عزیر علیہ السلام، انہیں کو سلا دیا 100 سال. تو کہا کہ اس کو جانتے ہیں؟ کہا ہم ہی عزیر ہیں. کہا اچھا تو وہ تو مجیب الدعوات ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو وہ بوڑھی جو اٹھی تھی 120 سال، اس کی عمر وہ جو ہے اصل میں عزیر علیہ السلام کی باندھی تھی اور عزیر علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی. تو 20 سال تو ادھر اور 100 سال سلا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو 120 سال اس عورت کے بن گئے، بوڑھی کی. تو وہ اندھی تھی اور اپاہی، لنگڑی لولی. تو اس کو جو کہا، تو اس نے کہا کہ اس بوڑھی نے کہ ایک کام کیجئے، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میرا ہاتھ پیر ٹھیک ہو جائے. اللہ سے دعا کر دی، ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو اب یہودیوں نے کہنے لگا، یہودی سب، کہ او دیکھیے اس کے بعد جو کیا ہے پھر تورات بھول گیا تھا، سب کوئی مٹ گیا تھا. تورات پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کروا دی عزیر علیہ السلام کو. تو تورات پورا لکھوا دیے وہ کتاب کو عزیر علیہ السلام نے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں نے کہا یہودیوں نے کہ ایسا ہے کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا کہنے لگا عزیر علیہ السلام کو، اللہ کا بیٹا ہے. تو پھر جو کیا ہے یہ جو کیا سلسلہ ہوا اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے اب کیا کہتے ہیں. اوکلذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ بستی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر. اپنے چھت پر جو کیا ہے اپنے چھت پر چھت سمیت گری پڑی تھی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتہا، اس نے کہا یعنی عزیر علیہ السلام نے اس نے کہا کہ کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو، اس بستی والوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ سب تو مر گیا ہے، کیسے زندہ کریں گے اس کے مرنے کے بعد؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موت دے دی 100 سال تک. ان کو بھی 100 سال تک موت دے دی، مر گئے. ثم بعثہ، سحور، پھر اس کو اٹھایا، بیدار کیا، پھر اس کو اٹھایا. قال لبثت، پھر پوچھا کہ کتنے دن تک رہا، کتنے دن تک سو کر کے رہا، کتنے دن تک رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اس نے کہا کہ 1 دن، او بعض یوم، یا کچھ دن، 1 دن سے کم.
قال بل لبثت مئة عام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلکہ تم 100 سال تک کیا ہے رہا، 100 سال تک رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، دیکھو اپنے کھانے کے طرف، اپنا کھانا اور اپنا پینا کی طرف، لم یتسنى کہ وہ گلا سڑا نہیں، وہ گلا سڑا نہیں۔ تو یہ جو کیا ہے لم یتسنى کہ وہ سڑا نہیں، وہ سڑا نہیں۔ 100 سال تک سوتا رہا عزیر علیہ السلام، اور 100 سال تک جب سو گیا تو جو گدھا تھا وہ گدھا جو کا تو ہے، وہ بھی نہیں گلا سڑا۔ ہاں، کس کو کتنا دن تک رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے۔ جیسے پتھروں میں کیڑا اندر میں رہتا ہے، بینگن میں کیڑا اندر میں رہتا ہے، سبزیوں میں کیڑا، سب اندر۔ سانس کہاں کیسے لیتا ہے سانس؟ تو اللہ تعالیٰ جو کیا ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ کچھ اور ہے۔ تو اب جو گلا سڑا بھی نہیں، کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گھوڑے، اپنے گدھے کے طرف۔ ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ہم نے تم کو نشانی بنائیں گے، اور ہم تم کو نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے۔ اور دیکھ اپنے ہڈی کی طرف دیکھ، اور عظامہ ہڈی کی طرف دیکھ، کیسے ہم اس میں گوشت پہناتے ہیں۔ ثم نکسوها، پھر ہم اس کو، اور ہڈی کی طرف دیکھ، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، ننشزها جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس میں گوشت پہناتے ہیں، گوشت جو کیا چڑھا دیتے ہیں۔ فلما تبین له، بس جب ظاہر ہو گیا اس پر، بات واضح ہو گئی، تو قال اعلم، تو عزیر علیہ السلام نے کہا میں جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب مان لیا۔ ایسے تو نبیوں کو تو یقین رہتا ہے، لیکن ایک تسلی کے لیے۔ اب دیکھیے پھر ابراہیم علیہ السلام جو کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی جا رہے تھے، تو ایک دریا کے کنارے دیکھتے کیا ہے کہ ایک لاش ہے۔ دریا سے پانی ادھر سے آتا ہے، اور آتا ہے تو اس میں جو دریائی جانور ہے وہ سب آ کر کے وہ لاش کو تھوڑا تھوڑا کھا کر کے چل جاتا ہے۔ اسی طرح جب دریا کا پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر جو خشکی کا جانور ہے وہ سب جا کر کے وہ لاش کو کھاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب گوشت تھوڑا سا اس کا پیٹ میں، تھوڑا سا اس کا پیٹ میں، اس کا پیٹ میں، پھر خشکی کے جانوروں کے پیٹ میں، سمندری جانوروں کے پیٹ میں جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے جمع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے جمع کرے گا کل قیامت کے دن پھر اس کو؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ایک جگہ کیا ہے، ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ایک چیز دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے، کیفیت دکھا دیجیے ہم کو۔ نہ ہم کو یقین ہے، ایمان ہے کہ آپ زندہ کریں گے، لیکن ہم کو ایک کیفیت دکھا دیجیے کہ کس کیفیت سے یہ کیا ہے آپ جگاتے ہیں اور اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ کہا ابراہیم ایسا ہے کہ 4 پرندے جو ہے کیا ہے لاؤ پکڑ کے پہاڑ سے لے آئے، 4 پرندے، ایک پہاڑ سے ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر، 4 پرندوں کو لے آئے پکڑ کے، 4 پرندے، ایک جو مور تھا، ایک مرغ، ایک مور، ایک مرغ، ایک جو کوا اور ایک کبوتر۔ یہ 4 پرندوں کو جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پکڑ کے لے آؤ۔ پکڑ کے لے آئے ابراہیم علیہ السلام، پھر کہا اس کو ذبح کر دو، پھر ذبح کر دیا، پھر کہا گوشت کو ملا دو، پھر گوشت ملا اور اس کو ہلا دو، سب ہلا دیے، گوشت مل گئے ایک دوسرے میں، گھل مل گئے، اور پھر بولے سب پہاڑوں میں جا کر کے رکھ دو، پھر اس کا ٹکڑا یہاں آدھا، آدھا وہاں، آدھا سب، اور پھر کہا بلا اس کو، آواز دو، پھر ابراہیم علیہ السلام بلائے، تو جیسے بلائے ویسے سب گوشت جو کیا ہے جس کا گوشت تھا اس کا پھر اس کے پاس جا کر کے پھر وہ پرندہ تیار ہو کر کے 4 پرندہ آ گیا دوڑ کے۔ تو اسی کو جو کیا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا ابراہیم نے ربی اپنے رب سے، ارنی مجھے دکھاؤ کیسے زندہ کریں گے آپ مردہ کو،
कैसे आप जिंदा करते हैं मुर्दा को, यानी कैसे जिंदा करेंगे मुर्दा को। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ताला ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुम यकीन नहीं रखते हो। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा क्या तुम यकीन नहीं रखते हो। काला, उसने कहा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बला क्यों नहीं, यकीन है, यकीन है। वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन हो जाए, उन्हें एक सुकून मिल जाए, तसल्ली हो जाए, इसलिए शक हो रहा था कैसे जे क्या, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतन, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिनत तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यातीका सअया वअलमु अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला ने कहा फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिनत तैर, 4 परिंदे पकड़ो, पकड़ लो 4 परिंदे, 4 परिंदों को पकड़ो, जाके पकड़ने का हुक्म दिया, 4 परिंदों को पकड़ो। फसुरहुन्ना, फिर उसको हिलाओ, फिर उनको क्या है हिलाओ, इलैका अपने पास, अपने तरफ हिलाओ। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अ, फिर रख दो हर एक पहाड़ पर उनका टुकड़ा, अलग अलग टुकड़ा को सब चाहे पहाड़ में जाकर के रख दो। सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका सअया, फिर वो आएगा तुम्हारे पास दौड़ करके, दौड़ता हुआ आएगा। और अल्लाह ताला ने जो क्या दिखा भी दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख भी लिए, जैसे रख दिए पहाड़ों में सब जगह गोश्त टुकड़ा कर करके, और फिर बुलाए तो जैसे मोर था, मुर्ग था और कबूतर और कौआ, चारों परिंदा जो क्या बन करके फिर आ गया। जब आ गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर क्या कहे वअलमु, और जान लो, अल्लाह ताला ने कहा और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम, गालिब और हिकमत वाला है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है, गालिब और हिकमत वाला है। तो ये क्या है, ये सब से हम सबको इबरत हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेंगे, ये जो क्या है तय है और यकीन है, और इसी पर हम सब का ईमान है। और इंशाअल्लाह हम सब का हिसाब किताब आसानी फरमाएंगे अल्लाह ताला से कहने, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए, और कुरान करीम को हम सबको दिल लगा करके सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।